اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ اچھا، تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے موت کے بعد زندگی۔ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن جانا تو ہے نا۔ ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو سائنس میں موت کے 200 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں سے الگ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سائنس نے 200 طریقے بتائے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے روحوں کو تمہارے جسموں سے الگ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد جب ہماری روحوں کو ہمارے جسموں سے الگ کر دیا جاتا ہے تو ہمارا نام، ہمارا مرتبہ، جو بھی ہمیں اس چیز سے نہیں بلایا جاتا، پھر ہم میت بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی عام چاہے وہ کوئی فقیر ہو، پھر اس کو اس نام سے نہیں پکارا جاتا، اس کے نام سے بھی نہیں پکارا جاتا، اس کو صرف میت کہہ دیا جاتا ہے کہ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفنانے کا ٹائم آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو موت کے بعد کیا ہوگا کہ جب قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں 3 طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قبر میں 3 طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ وما ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا میں نہیں جانتا، اس کو اس پہ بات پہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگلا سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کو اس بات پہ بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ان سے آخری سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال بہت زیادہ حدیث میں یہ سوال جو ہے وہ موجود ہے کہ قبر میں یہ سوال پکا کیا جائے گا کہ میرے نبی کو تم اب زندگی میں کس طرح سے پکارتے تھے؟ میں نہیں جانتا، تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پیارے پیارے لوگوں، یہ قبر میں جو 3 سوالات ہیں یہ ہر انسان سے کیے جائیں گے۔ تو پہلے 2 سوالات پہ نہیں ڈالا جائے گا، لیکن جب وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں جانتے، اس کو تو ڈالو دوزخ میں۔ اچھا، جب ان سے یہ 3 سوالات کیے جائیں گے تو جس کو تو یہ جواب آتے ہوں گے، جو مومن ہوگا، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کی ہوگی، کے مطابق گزاری ہوگی، تو اس کو تو ان سوالات کے جوابات آتے ہوں گے نا، تو اس کو تو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، پھر جس دن قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت والے دن ایک تو ہر انسان نے تو آخر میں مرنا ہے نا، انسان تو قیامت والے دن بھی آخر میں مرے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنے آنکھوں سے وہ دیکھے گا، کیسے پہاڑ مٹی بن رہے ہیں، کیسے سورج زمین پہ آ رہا ہے، کیسے ہر چیز ریزہ ہو گئی ہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ پھر جب انسان بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو فرشتے جب جائیں گے، 4 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا عرش کے فرشتے، کہے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ ختم کر دے، ان کو بھی ہو جائیں گے۔ پھر جب پوچھیں گے کون رہے گا، کہا اسرائیل، میکائیل، کہے گا اور اسرافیل اور جبرائیل، تو کہیں گے کہ ان کو بھی مار دو۔ جب وہ مر جائیں گے تو لاسٹ میں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تو بھی مر جا۔ تو وہ جو چیخ مارے گا اگر بہت ساری حدیث میں کہ اگر دنیا ہوتی، یعنی کہ زمین اور آسمان ہوتے، تو وہ پھٹ جاتے، اس کی اتنی زوردار چیخ ہوگی اور پھر وہ بھی مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں گئے تمہارے بادشاہ، کہاں گئے وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کے چلتے تھے، جن کو تکبر تھا، ختم، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر جب عدالت لگے گی، پھر ہمیں بلایا جائے گا، فلاں آ جا، اس کے نام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تولا جائے گا، پھر جس کا پلڑا برائیوں کا بھاری ہوگا، پھر اس کو حدیث میں ہے کہ یہاں پر جو عدالت میں تو ہم یوزلی جب عدالت لگتی ہے تو جب کوئی مجرم ہوتا ہے تو اس کو تو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں نا، لیکن اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے جو سپاہی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی فوج ہوگی، وہ اس کو جبڑے سے پکڑے گی اور وہ اتنے زور سے کھینچے گی کہ اس کا پورا جبڑا باہر آ جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ رحم، گڑگڑائے گا یا اللہ رحم۔ عورتوں کو، جو عورت ناکام ہو جائے گی، اس کو تو سر کی چوٹی سے پکڑا جائے گا اور
وہ کہے گی اللہ رحم کرے، مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، تھوڑی سی زندگی چاہیے، اب تو میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاروں گی، نیک عمل کروں گی، بس مجھے تھوڑی سی زندگی چاہیے. لیکن اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. تو جب جہنم کے دروازے پہ جائے گا تو جہنم کہے گی کیا کوئی نہیں تھا جو تمہیں بتاتا؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ کہے گا، پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی. جب ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا، میں نے نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا، تم کہتے ہیں آپے ویکھی جاسی. کہے گا آئے تو بہت تھے مجھے سمجھانے والے، لیکن میں مانتا نہیں تھا، کہتا تھا آپے ویکھی جاسی. تو پھر جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر ان کا قد بڑھ جائے گا 130 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہے 130 فٹ تھا، تو ان کے قد کے برابر کر دیے جائیں گے، 130 فٹ کے قد کے برابر کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جاؤ خوشخبری سنا دو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو. وہ نعرہ لگائے گا کہ یہ دیکھو میں پاس ہو گیا. جب یہاں پہ ہم امتحان دیتے ہیں نا، تو جب ہم پاس ہوتے ہیں، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں، تو کتنی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، چہک چہک کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم پاس ہو گئے. تو اس دن جب وہ بتائے گا تو لوگ کہیں گے کیسے؟ وہ کہے گا کیونکہ مجھے پتہ تھا دنیا میں ایک امتحان دینا ہے. مجھے پتہ تھا کہ آخرت کے بارے میں مجھے پتہ تھا کہ ایک دن حساب ہوگا، اور میں حساب کی تیاری کرتا رہا. میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتا رہا. اپنے حساب کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے، ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ان کے سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے ڈر کے ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ماریں گے. وہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے یار. لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. قرآن پاک میں جو ہمیں پورا زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھا دیا گیا، ہمیں اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے نا. اچھا، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر جب وہ جنت میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے جنت میں اس کو 100 لباس دے تن کرے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 100 لباس کیسے پہن جا سکتے ہیں؟ تو جب جنت جو ہے نا، جنت میں نور ہوگا یار. جنت کا جو دھاگا ہوگا نا، وہ نور سے بنا ہوا ہے. وہ اتنا ہلکا ہوگا کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا. ہم نے ابھی ایک کرتا پہنا، ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا. وہ 100 لباس ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت لباس ہوں گے جنت میں. جنت اتنی پیاری جگہ ہے نا، جنت اتنی پیاری جگہ ہے کہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی میں. جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے. ہمارا گھر اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جس نے بہت پیارا محل بنوایا. ٹھیک ہے، جب وہ محل بنوا چکا تو سب کو بلوایا، بھئی دیکھو کیسا بنایا. سب کہتے ہیں کہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا. لیکن 2 درویش تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، چپ تھے. اب بادشاہ کی نظر ان پہ پڑی تو وہ چپ تھے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں چپ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ محل تو بہت پیارا ہے، لیکن 2 کمیاں رہ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ سلامت جس نے یہ محل بنوایا ہے نا، وہ زندہ نہیں رہے گا، اور جو یہ محل ہے یہ ایک ٹائم پہ کھنڈر بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کون سا گھر، ایسا کون سا آدمی ہے جو باقی رہے گا؟ وہ کہے گا جنت باقی رہے گی، اللہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے ممبروں، گروپ کے پیارے لوگوں جن تک میری یہ وائس جاتی ہے، اپنی زندگی کو نا بہت اچھے طریقے سے گزارو. جس طرح سے ہم کسی کلاس میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے تیاری کرو، اپنے امتحان کی تیاری کرو. ٹھیک ہے، ایک دن امتحان ہونا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، قیامت میں آنا ہے، آخرت ہوگی، حساب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلے ہوں گے. تو یہ آپ لوگ جو ہے نا، ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام سے روایت ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کن کی قبریں؟ 5-6 قبریں تھیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کفار کی قبریں ہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا، اگر مجھے یہ چیز معلوم نہ ہوتی نا کہ اگر میں تم لوگ کو ایک بات بتا دوں قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر کے مطلب کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتا دوں، تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. میں یہ اس ڈر سے تم لوگ کو نہیں بتا رہا، میں تم لوگ کو بتاتا کہ قبر میں زندگی کیسی ہوتی ہے. تو جو مومن ہوں گے نا، ان کو تو جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، جو سورہ یاسین پڑھ کے رات کو سوئے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اسے حساب نہیں ہوگا. ایک شہداء سے نہیں ہوگا، ایک جو اپنے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان سے نہیں ہوگا، اور ایک جو کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان سے نہیں ہوگا. اور ایک جو سورہ ملک پڑھتے ہیں یار، سورہ ملک اتنی پیاری سورت ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ میرا ہے، یہ مجھے پڑھتا تھا اور تو اس کو جو ہے وہ دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کر رہا ہے. وہ بے شک جتنا گناہ گار ہوگا، جتنے گناہ کی ہوں گے، لیکن وہ سورہ ملک پڑھتا ہوگا تو اس کی بخشش ہو جائے گی یار. تو بس میں اپنے اس وائس کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. اور میں خود اتنا نہیں جانتی، میں خود کوئی اتنی بڑی عالم و فاضلہ نہیں ہوں. بس ایک چھوٹی سی کاوش تھی، جو باتیں مجھے پتہ تھیں میں نے آپ لوگ تک پہنچائیں. ہوپ سو کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. اور مطلب کہ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ آواز جو ہے وہ آپ لوگ تک پہنچے، آپ لوگ تک جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں یار، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہیں، بہت کامن سی باتیں ہیں، سب کو پتہ بھی ہوں گی آئی نو. اور پھر بھی میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا. تو بس سب خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنی زندگیوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو. اللہ حافظ.